الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الحمدللہ سورۃ الزمر میں سب سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت کا ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ فاعبد اللہ، اللہ ہی کی خالص عبادت کریں، اسی ہی کے لیے دین خالص، عبادت خالص ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اپنا ناصر و مددگار سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ قیامت میں فیصلہ فرمائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سب سمجھ آ جائے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی وہ ہدایت کا طلبگار ہی نہیں، اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ جس کو ہدایت کی تلاش ہی نہیں اس کو اللہ کیوں ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا، کافروں کا، مشرکین کا، جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، جیسے یہودی ہیں خدا کے لیے حضرت عزیر کو بیٹا کہتے ہیں، نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبخت ہو، یہ سوچو کہ اگر اولاد چاہے بھی تو مخلوق سے بنائے گا، اولاد اور والد تو ایک جنس سے ہوتے ہیں، تو اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو اللہ ایسی چیز کا ارادہ ہی کیسے فرما سکتے ہیں؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک، وہ والدین سے بھی پاک۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ ایک ہے اور سارے عالم پہ اس کا غلبہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی قدرت کے کمالات بتائے کہ تم جن کو خدا بناتے ہو، حاجت روا بناتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، ان نے تو کبھی مکھی بھی پیدا نہیں کی، ان نے تو کبھی مچھر بھی نہیں بنایا۔ اللہ تو وہ ہے خلق السماوات والارض بالحق، کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو ٹھیک ٹھیک انداز پہ بنایا کہ آج دیکھ لیں ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا،
اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ان میں ذرا برابر بھی نقص نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ نے زمینوں کو بچھایا ہے، پھر اللہ نے اس میں ایک نظام رکھا ہے، یکبر اللیل علی النہار، کبھی رات کو دن پہ غالب کر دیتے ہیں، کبھی دن کو رات پہ غالب کر دیتے ہیں، کبھی دن آتا ہے تاکہ لوگ کام کریں اور کبھی رات آتی ہے کہ لوگ آرام کریں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور مجال ہے کہ ذرا برابر فرق آ جائے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے آج سورج کو اور چاند کو بھی تیرے تابع کر دیا۔ کیا مانا؟ تیرے کام میں لگا دیا۔ تابع کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے مالک ہیں، اس کو خرید لیں، اس کے اوپر سواری کر لیں۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تیرے کام میں لگایا ہوا ہے۔ سورج کا فائدہ ہے تجھے ہے، چاند کا فائدہ ہے تجھے ہے، تیری فصلیں پکتے ہیں، تیرے کام ہوتے ہیں، تیرے دریاؤں میں مد و جزر اٹھتے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، اور یہ سورج چاند ستارے ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو یہ سب فنا ہو جائے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اسی طرح فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ وقت آ جائے گا آسمان پھٹ جائیں گے اور تارے جھڑ جائیں گے۔ کل یجری لاجل مسمی، اب ان کے چلنا جو ہے، بس ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ چلتے ہیں۔ اب ان کے چلنے کا سبب زمین ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ هو العزیز الغفار، اللہ کی ذات غالب بھی ہے لیکن اس کے ساتھ بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدۃ، پھر اس کا کمال دیکھیں کہ اس کو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک انسان سے، ایک انسان آدم علیہ السلام، ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیوی بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی طرح بی بی حوا کو بھی الگ پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ نے بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، تاکہ جب جنس ایک ہوگی تو الجنس یمیل الی الجنس، ان کا آپس میں تعلق ہوگا، ان کا آپس میں ایک کشش ہوگی، ان کا آپس میں ایک حصہ ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ لگا کہ عورت جو ہے وہ بھی جزو انسانیت ہے، یعنی وہ الگ پیدا نہیں کی گئی بلکہ وہ انسان کی ایک جز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا 8 قسم کے جانوروں کے جوڑے، کہ دیکھیں بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی، سب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، پھر اللہ تمہیں پیدا فرماتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر، یعنی آپ دیکھیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ خلقن بعد خلق، مراحل کے ساتھ، کہ پہلے نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، ماں کی پیٹ کا بھی اندھیرا، رحم کا بھی اندھیرا، اس کے اوپر جو پردہ ہے اس کا بھی اندھیرا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ لہ الملک، اسی کے لیے یہ ساری کائنات ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ فانا تصرفون، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ سارے دلائل ہیں، یہ ساری آیات ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ویسے تو کفر ہو یا ایمان، یاد رکھو خیر ہو یا شر، ان سب کے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ابلیس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان کی پیدائش میں امتحان ہے۔ اگر ابلیس کو پیدا نہ کرتے تو پھر مومن کا اور کافر کا امتحان کیسے ہوتا، منافق کا اور مخلص کا امتحان کیسے ہوتا، فرما بردار اور نافرمان کا امتحان کیسے ہوتا، صالحین اور طالحین کا فرق کیسے ہوتا۔ یعنی ہر چیز اسی کی قضاء و قدر سے ہے، ہر چیز اسی کے ارادے سے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ برائی کو پسند نہیں فرماتے ہیں، وہ کفر کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن کئی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں کہ پیدا تو اللہ نے کی ہیں، لیکن ایک پسندیدہ ہے اور ایک غیر پسندیدہ ہے۔ ہر چیز کا خالق مالک قادر اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے،
فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، چاہے اس کے ارادے سے ہر چیز ہے لیکن وہ کفر پہ راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ کیا مانا؟ اللہ تمہیں محبوب رکھیں گے، اور جب محبوب رکھیں گے تو تیرے ہر دکھ سکھ کا اللہ تبارک و تعالیٰ متولی و ناصر۔ یاد رکھیں، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا درجہ شکر کا یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے۔ جو کافر ہے وہ شاکر نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے بعد شکر کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا، عقل دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سب اللہ کی فرما برداری میں کام آئے، تب شکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے تو آپ گناہ کرتے رہیں اور زبان سے کہتے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ داڑھی مڈاتے رہیں، منہ ہاتھ پھیریں اور کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ حجامت ہو گئی، یہ معنی نہیں ہوتا شکر۔ یہ تو نافرمانی ہے، اور یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد شکر ہو کہ جی اللہ تیرا بڑا شکر ہے، آج تو مجھے چوری کرنے کا بڑا آرام سے موقع ملا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ جیب کاٹی اور 10,000 مجھے مل گیا۔ یہ شکر نہیں، یہ تو کفر ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی فرما برداری میں لگا، فرما برداری میں لگانے کے بعد پھر جو اللہ تمہیں نعمت دیں اس پہ شکر کرے۔ اللہ کھانا دیں، اللہ پینا دیں، اللہ کپڑا دیں، اللہ انعام دیں، اللہ اولاد دیں، اللہ صحت دیں، ہر بات میں کہیں الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من الارى وجعلنا من المؤمنین، الحمدللہ الذی کسانا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حمام سے باہر آتے ہو، واش روم سے باہر آتے ہو، بیت الخلاء سے باہر آتے ہو، تب بھی پڑھو کہ الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گندگی سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ اگر یہ پیٹ میں پھنس جائے، سدے بن جائیں، نہ نکلے تو کیا حال ہوتا ہے آدمی؟ تو وہاں بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک۔ اسی طرح عبادت کرو تو الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندے شکر کرتے ہیں، اللہ کا بھی قرآن میں وعدہ ہے کہ پھر ان کو میں نعمتیں اور زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی، تم نے شکر ادا کیا، اللہ اور نعمتیں بڑھا دیتے۔ اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں ایک واقعہ آتا ہے، اور روایات اسرائیلیہ کا کوئی اعتبار تو نہیں ہوتا، لا نصدق ولا نکذب، لیکن استشہاد کے لیے یا فائدہ افادہ کے لیے علماء نقل کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مجھے ہر نعمت دی ہے، مجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اب تو اتنی میرے پاس نعمتیں ہو گئی ہیں کہ میں ان کو سنبھال بھی نہیں سکتا، لہذا اللہ سے درخواست کریں کہ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جو آپ نے دے دیا بے حد و حساب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ اللہ تیرا بندہ اسی پہ راضی ہے، تو وہ کہتا ہے آپ نے جو مجھے دے دیا ہے بہت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے سے کہو کہ تم شکر کرنا چھوڑ دو، میں نعمتیں دینا چھوڑ دوں، اور اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میرے پاس تو خزائن السماوات والارض ہے، میں بھی دیتا رہوں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے عمرہ نصیب کیا کہو الحمدللہ، اللہ نے طواف نصیب کیا کہو الحمدللہ، اللہ نے آج نماز جماعت کے ساتھ مغرب کی نصیب کی الحمدللہ، اللہ نے اپنا کعبۃ اللہ پر نظر ڈالنے کی توفیق دی کہو الحمدللہ۔ تو ہر نیکی پر تھا کہ اللہ اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو نوالا تم نے کھایا ہے شکر کرو، کیوں ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو فوڈ پوائزن ہو جائے، تیرا کھانا زہر بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تیرا کھانا حلق میں اٹک جائے، سانس بھی نہ نکل سکے، تو ہر چیز پہ اللہ کا شکر ہو۔ اسی لیے اولیاء اللہ اپنے تعلق والوں کو اتنی محنت کرواتے ہیں، اتنی مشقت کرواتے ہیں کہ ہر سانس کو یا اللہ کا ذکر کرے، دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو اور زبان میں بھی اللہ کا ذکر ہو اور سانس میں بھی اللہ کا ذکر ہو۔
اور یہی مومن کی صفت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، وہ رکوع میں ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، وہ سجدے میں ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، وہ بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، وہ لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اور اگر لیٹے ہیں آسمانوں پہ نظر ہے تو فکر ہے کہ مولا تو نے کیسا جہان پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ان تشکروہ یرضہ لکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے اللہ تمہیں محبوب بنا دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک دنیا کا نظام ہے کہ بڑے آدمی سے، مثلا بڑا آدمی ہے شکار کھیل رہا، گولی لگ گئی، وہ کہہ دے گا نوکر کو تم کہنا میرے ہاتھ سے لگ گئی ہے، میں تمہیں تو چھڑا لوں گا لیکن میں خود تو نہ پھنس جاؤں۔ گاڑی لگ گئی، کہا ڈرائیور سے تم سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، کہو میں چلا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ قیامت میں نظام نہیں چلے گا کہ ہم کسی دوسرے کا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیں گے، نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر باپ کافر ہے اس کا عذاب بیٹے کو دے دیں کبھی نہیں ہو سکتا، اگر بیٹا کافر ہے اس کی تکلیف باپ کو دے دیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جیسے بیٹا دیکھیں کہ باپ ابو جہل ہے لیکن بیٹا حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے کفر کا اس کو کوئی نقصان ہو نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں برے کام کی ابتدا کرتا ہے، اس کام پر قیامت تک جو عمل کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ اس میں بھی لکھا جائے گا۔ جیسے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اول من سن القتل قابیل، سب سے پہلے آدم کے بیٹے قابیل نے قتل کیا اپنے بھائی کو، قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوں گے اس پر بھی لعنت لکھی جائے گی کہ ابتدا تو اسی نے کی، پہلے تو قتل کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ قتل کیا چیز ہوتی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انسان کو قتل ڈالے گا۔ حتیٰ کہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسا خطرناک جانور ہے کہ جانور کا دشمن نہیں ہوتا، شیر کا دشمن نہیں ہوتا، سانپ سانپوں کو قتل نہیں کرتے، بچھوؤں کو قتل نہیں کرتے، کوے کو قتل نہیں کرتا، لیکن یہ بندہ ہے جب بندگی سے نکل جاتا ہے تو انسانوں کا قاتل بن جاتا ہے اور بے گناہوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ لوگ نماز میں ہیں، لوگ عبادت میں ہیں اور وہ قتل کر رہا ہے، اور کیا قصور ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آئے ہیں؟ نہ ان کا گناہ ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کوئی بات ہے، صرف عالم میں فساد پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، خبردار زمین میں فساد نہ کیا کرو۔ اسی طرح حکم ہے کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو کبھی محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر اس بات کو فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ہاں یہ ہوگا مثلا کہ اس نے گناہ کی بنیاد رکھی، سینما بنا دی، تو جتنے لوگ سینما دیکھتے رہیں گے اس پر بھی لعنت لکھی جائے گی۔ اچھا ایک آدمی نے مسجد بنا دی تو جتنے لوگ قیامت تک نماز پڑھیں گے اس کو بھی ثواب ملتا رہے۔ یہ معنی ہوتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، معنی اگر ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے تو ہم اس کا بوجھ اس پہ بھی نہیں ڈالیں گے، اس کا بوجھ اس پہ بھی نہیں ڈالیں گے۔ ہاں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ مومن اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ مجھے میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری پوتے، میری پوتیاں نظر ہی نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ جنت میں ہیں لیکن ان کا درجہ نیچے ہے، تیرا درجہ بہت بلند ہے۔ کہے گا میرا مولا میں دنیا میں جو بھی عمل کرتا تھا اولاد کے لیے بھی تو کرتا تھا، اور اگر جنت میں رہنے کے بعد بھی ہم اولاد اکٹھے نہ رہیں، میرے بچے میرے ساتھ نہ رہیں تو میرے لیے کیا خوشی ہو سکتی؟ تو اللہ فرمائیں گے ہم ان کو حکم دیں گے کہ الحقنا بہم ذریاتہم، کہ ان کی اولادوں کو بھی ماں باپ کے درجے میں پہنچا دو۔ وما الدناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے بلکہ ان کے درجات کو بلند کر دیں گے، ان کے درجات کو درجات عالیہ میں بدل ڈالیں گے۔ تو مومن کے بوجھ اٹھاتا ہے، مومن تو مومن کی شفاعت بھی کرے گا، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ فرمایا یاد رکھو ثم الی ربکم مرجعکم، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دیں گے جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ خبر دینے کا معنی یہ نہیں، معنی تمہیں سزا دیں گے، تمہیں بتلائیں گے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
اللہ کی ذات جو ہے وہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والی ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو انسان کا حال کیا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، کہ جب اس کو تکلیف پہنچے تو فوراً یا اللہ یا اللہ یا ربا یا غوثا مجھے پکارتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، میری طرف لوٹ آتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر اگر ہم اس کو نعمت عطا فرما دیں، وہ تکلیفیں رفع فرما دیں، بیماریوں کو صحت عطا فرما دیں، غریبی سے امیر بنا دیں، دکھ ٹال کے سکھ دے دیں، نسی ما کان یدعو من قبل، بھول جاتا ہے کہ شاید کبھی اس نے ہمیں پکارا بھی ہو، پھر یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا نماز ہے اور کیا روزہ ہے۔ اور آج دیکھ رہے یہی عالم ہے، انسان پر پریشانی آ جائے، آدمی ناراض ہو جائے، کسی مقدمے میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں آ جائے، فوراً روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، فریادیں کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور جب وہ دکھ نکل جائے کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے ساتھ اس نے شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ اس نے حاجت روا بنا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ اس نے مشکل کشا بنا رکھے ہیں تاکہ راستے سے ہٹ جائے اور گمراہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو کہہ دیں قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، کفر کے ساتھ تم چند دن کے لیے نفع زندگانی کا اٹھا لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تم جہنمی ہو اور تمہارا معال جو ہے جہنم ہے۔ تو یہ وہ آیات تھی الحمدللہ جو ہم نے سورۃ الزمر کے سابقہ دروس میں پڑھی ہے، اور آج کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه۔ اب اللہ مثال دیتے ہیں امن، اصل یاد رکھیں ام حمزہ استفہام یہ استفال کے لیے ہوتا ہے، کیا معنی یہ بتلاؤ، ایک کافر ہے، ایک گمراہ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے مقابلے پہ ایک اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ امن هو قانت، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ قنوت کا معنی ہوتا ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ قوموا للہ قانتین، جیسے فرماتے ہیں والقانتین والقانتات۔ امن هو قانت آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں دیکھو، ساجدن کبھی سجدہ کرنے والا ہے، وقائمن کبھی کھڑا ہے، اور کیفیت کیا ہے، یحذر الآخرۃ، آخرت کے انجام سے ڈرنے والا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت میں بھی امید رکھنے والا ہے، عذاب سے ڈرنے والا، رحمت پہ امید رکھنے والا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ قانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس حال میں نماز ادا کرو، اللہ کے دروازے پہ جب آپ کھڑے ہوں اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں، اس مقام پہ پہنچنے کی کوشش کریں کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ، اسی کیفیت میں عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو ان تعبد اللہ کا انک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو یہ یقین تو کرو کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز میں اپنا چہرہ پھیرتے ہیں تو اللہ بھی نظر پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں کامل خشوع ہو، کامل خضوع ہو۔ کیا ماننا، بلا وجہ نہ کھیلتے رہیں، بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلا وجہ نظریں نہ اٹھائیں، نظریں نہ جھکائیں، سجدے کی جگہ پہ نظر ہو،
بلا وجہ دل کے اندر اپنی طرف سے خود خیالات پیدا نہ کریں. ہاں اگر کوئی وسوسہ کوئی خیال آتا ہے لیکن تم نے پیدا نہیں کیا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے فرمایا تحقیق کامیابی پا گئے، فلاح پا گئے ایمان والے. اور ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم، جو نماز میں اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یاد رکھو جب بندے کو پتہ ہو کہ میں خدا کی دربار میں کھڑا ہوں، وہ کبھی ہاتھوں سے نہیں کھیلے گا، کبھی گھڑی دینی سے کھیلے گا، کبھی جوال سے نہیں کھیلے گا، کبھی رومال نہیں بناتا رہے گا، کبھی کپڑوں سے نہیں کھیلے گا، کبھی کپڑوں کو نہیں جھٹکے گا. وہ تو ایسے کھڑا ہے کہ اس کی ہر حرکت اس کے اللہ کے سامنے. نماز پڑھیں تو پھر ذوق کے ساتھ پڑھیں. آنا اللیل ساجدن، رات کے حصے میں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ رات کے آخری حصے میں، یعنی آخری حصہ جو تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نزول کا وقت ہے، یہ خاص رحمت کا وقت ہے، جو اس وقت عبادت میں مشغول ہوتا ہے. ساری دنیا سو رہی ہے لیکن وہ اللہ کے دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اندھیرے میں کھڑا ہے. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹولنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس پہ نظر ڈالنے والا بھی نہیں ہے. ریاض سے بھی پاک ہے، شہرت سے بھی پاک ہے. اور پھر لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے. یہی گھڑی ہوتی ہے رب کو بنانے کی، یہی گھڑی ہوتی ہے رحمتیں حاصل کرنے کی، یہی گھڑی ہوتی ہے اپنے گناہوں کے بخشوانے کی. لہذا رات کے جاگنے کی ذرا عادت بنائیں. جتنا توفیق ہو سکے 8 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، لیکن غافلین میں نہ بنیں. 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو تہجد والوں میں شمار ہو جائے گا. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. نماز پڑھنے کے باوجود بھی آخرت کا ڈر ہے، قیامت کا ڈر ہے، انجام کا ڈر ہے کہ خدا جانے میرا کیا انجام ہوگا. اس لیے حضور سجدے میں دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما لے. کیوں؟ اعتبار جو ہے خاتمے پر ہے. ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، آخری وقت میں نعوذ باللہ گناہ ہو گیا، آخری وقت میں نعوذ باللہ بندہ مرتد ہو گیا، آخری وقت میں بندہ خدا نہ کرے قادیانی ہو گیا. تو مدار جو ہے وہ تو خاتمے پر ہے. اچھا بعض اوقات ساری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے لیکن اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، بندہ راستے پہ آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا آخرت سے بھی ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت یرجو رحمت ربہ. اور یہی ایمان ہے بین الخوف والرجاء، اللہ کے عذاب کا بھی ڈر ہو، اس کی رحمت کی بھی امید ہو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یاد رکھو پہلے مثال دی قانت، عبادت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. اب ذرا اللہ نے اور واضح کر دی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان سے پوچھو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مانا ایک نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے اور ایک قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ سے مانگتا ہے، ایک بتوں سے مانگتا ہے، ایک اللہ سے مانگتا ہے، ایک بندوں سے مانگتا ہے، ایک اللہ سے مانگتا ہے، ایک مردوں سے مانگتا ہے. اس لیے فرمایا قل ان سے کہہ دو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
جاننے والے یعنی موحد، نہ جاننے والے یعنی مشرک، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مانا نہیں برابر ہو سکتے؟ انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا انما یتذکر، یعنی وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے جو عقل والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مومن کی شان نرالی ہے اور کافر کا مقام الگ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندو، ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرنے کا کیا معنی؟ جب دل میں رب کا ڈر ہوگا تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، جب دل میں رب کا ڈر ہوگا تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، جب رب کا دل میں ڈر ہوگا تو اوامر کو مانے گا، جب رب کا دل میں ڈر ہوگا تو نواہی اور منکرات کو چھوڑے گا۔ یا عباد الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو۔ اور سن لو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جس نے اس دنیا میں اچھا عمل کیا، صالح عمل کیا، نیک عمل کیا، سنت کے مطابق عمل کیا، اللہ کی رضا والا عمل کیا، اس کا نتیجہ بہتر ہے، پھر اس کو جزا بھی بہتر ملے گی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ کیا معنی؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ میں تو تیری نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ہر طرف ہندو ہیں، ہر طرف سکھ ہیں، ہر طرف نصرانی ہیں، ہر طرف یہودی ہیں، ہر طرف کفر کی الغار ہے، ہر طرف شیطانی الغار ہے، مجھے تیری عبادت کرنے کا ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، پھر اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، چھوڑ دو یہ جگہ، دار الکفر کو چھوڑ کے کسی دار الاسلام میں آ جاؤ۔ یاد رکھو یہ ہجرت ہمیشہ باقی رہے گی، کہ اگر تم ایسے ملک میں ہو جہاں تم نماز، عبادت، روزہ ادا نہیں کر سکتے، چھوڑ دو اس جگہ۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے بغیر حساب۔ بغیر حساب کے کیا معنی؟ قیامت میں میزان ہوگا، آدمی نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ فرمائیں گے اس کی نمازوں کا وزن کرو، اس کے مطابق اتنا ثواب دے دو، روزوں کا وزن کرو، اتنا ثواب دے دو۔ قیامت میں وزن ہوگا، گنا نہیں جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی۔ کیا معنی؟ ایک بندے کے 10 طواف ہیں لیکن سنت کے خلاف ہیں، ڈھیلے کے برابر بھی نہیں۔ ایک آدمی کے 10 طواف ہیں، ٹکرے مار کے بھاگ بھاگ کے لوگوں کی عورتوں پہ نظریں ڈال کے طواف کیا، اس طواف کی کیا قیمت؟ ایک طواف کیا، ادب سے کیا، نظر نیچے ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، کسی کو ایذا نہیں دی ہے، اور اس ادب سے طواف کر رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے ارد گرد پھر رہا ہوں۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں انبیاء آئے ہیں، جہاں انبیاء نے طواف کیا ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ نے طواف کیا ہے، جہاں صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، ائمہ فقہاء نے، اللہ کے اولیاء نے طواف کیا ہے۔ آج اللہ نے مجھ گناہگار کو بھی توفیق دی ہے، میں چل رہا ہوں۔ جب دل میں تصور ہوگا، گناہ کا تصور ہی نہیں آ سکتا، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ادب سے ایک طواف کرو، ٹکرے مار کے 10 کرو، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب صبر کرنے والے سے کیا مراد ہے؟
بعض مفسرین کہتے ہیں جنہوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا، مشرکین نے ستایا، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے، حضرت خبیب، حضرت صہیب، حضرت عمار، صحابہ کو عذاب میں گزارا، انہوں نے صبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں باقی تو ہر چیز کا ہم تول کے برابر 10 گنا ثواب دے دیں گے، 7 گنا بڑھا دیں گے، حرم کی نیکی کو 1,00,000 گنا بڑھا دیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ حکم دے گا میرے بندے پر ثواب کی بارش کر دو، وہی حساب نہیں، یہ سب علیہم سبا، ان پہ تو ثواب پھر انڈیل دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبر کرنے والوں کو ثواب قیامت میں ملے گا، درجات ملیں گے، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں اللہ کے راستے پہ ہمارے جسم کو مقراض سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، ہم صبر کرتے تو آج اور درجات زیادہ ہمیں بلند ہوتے۔ یاد رکھو جو اللہ کے لیے آزمائے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے تشدد میں گزارے جاتے ہیں، جن کو اللہ کے نام کی وجہ سے مارے پڑتی ہیں، جن کو اللہ کے نام کی وجہ سے کوڑے مارے جاتے ہیں، اللہ کے نام کی وجہ سے لٹکائے جاتے ہیں، ان کو لیے قیامت میں پھر اللہ نے بھی ایسا حساب رکھا ہے کہ اس کے پیمانہ ہی کوئی نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صابرون کا کیا معنی؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے، گناہ میں بڑی لذت ہے، شہوات میں بڑی لذت ہے، حرام میں بڑی لذت ہے، عورت میں بڑی لذت ہے، شراب میں بڑی لذت ہے، رشوت میں بڑی لذت ہے، منٹوں میں لاکھوں کھا لیے، لیکن نفس کو روک لیا کہ حرام نہیں کھاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، رشوت نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ جنہوں نے اپنے نفس کو روکا تھا ان کو اللہ ثواب دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور یہ تعارض نہیں ہے، یاد رکھو صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک صبر کا معنی ہے مصیبت پہ صبر کرنا، کوئی دکھ آ گیا، بندہ مر گیا، عزیز مر گیا، صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک صبر ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے کہ بھئی طبیعت تو ہر کسی کی چاہتی ہے، انسان ہے نا، شہوانیت کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے نفس کو روک، نہیں بھائی یہ حرام ہے یار، چھوڑ اللہ اللہ تو میں حرام، میں گناہ والا کام کیوں۔ اچھا ایک صبر یہ ہے کہ نیکی پہ جمے رہنا، بارش ہے، سردی ہے، اندھیری ہے، گرمی ہے، کھڑا ہے نا، وہ اللہ کی طاعت پہ، فرما برداری پہ اپنے آپ کو روکے ہوئے، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ سب معنی ہیں صبر کے، اور ان کو اللہ اجر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ لیکن سب سے بڑا صبر وہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ مصیبت کے وقت میں جو بندہ صبر کرے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ تحقیق مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ اسی کی عبادت کروں، خالص ہو کے، خالص طریقے پہ اسی کی عبادت کروں، جس میں ریا نہ ہو، شرک نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، سمعت نہ ہو، خالص اسی کی عبادت۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ مِنْ أَوَّلِ المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ماننے والوں میں بن جاؤں، سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں بن جاؤں، سب سے پہلے استسلام کرنے والوں میں بن جاؤں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ ظاہر جھک جائے، اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ دل جھک جائے، اور کامل تعریف یہ ہے تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق ہو، اقرار باللسان، اور زبان پہ کلمہ توحید ہو، عمل بالارکان، اور سارے اعضاء و جواہر جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہوں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں مسلمان بنا دے۔
صحیح معنی میں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اسی پہ قیامت تک زندہ رکھے، اور جب موت کی گھڑی آئے، آخر کا وقت آئے، زبان پہ جاری ہو لا الہ، اسی کی ورد کیا کرو، رات دن پڑھا کرو تاکہ موت آئے تو خود بخود کلمہ زبان پہ آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ نے شوال میں مدینے پاک سے عمرہ کیا ہے تو اب افضل یہی ہے کہ آپ کا حج تمتع ہوگا اور آپ کو ایک حج کی بکری دینی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں حج، یہ تمتع، یہ قربانی نہیں، قربانی الگ چیز ہے۔ یہ لوگوں کو بڑا دھوکا لگتا ہے، قربانی تو وہ ہے جو حج نہ بھی کریں قربانی دیں گے، جو اپنے ملک میں حج پہ آئے نہیں قربانی تو وہ بھی دیں گے، وہ قربانی الگ چیز ہے، یہ حج کی بکری ہے۔ اب آپ کا چونکہ اشہر حج کے یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ بھی ہو گیا، پھر آپ حج بھی کریں گے، تمتع کی شکل بن گئی، لہذا تمتع کی ایک بکری آپ دیں گے کہ جب آپ مینا آئیں پہلے کنکری ماریں، پھر بکری ذبح کریں، پھر بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں۔ اچھا، اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مکے میں رہنے والے ہیں، نوکری والے ہیں، کام والے ہیں، اصل مکی ہیں، مقیمین ہیں، رمضان میں آگے رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حج کے مہینوں میں وہ عمرہ کرے ہی نہیں، ان کے لیے حج ہی افراد ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ تمتع جو ہے یا قران جو ہے، یہ تو قرآن کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ ایک دوسرا وہ یہ کہتے ہیں تمتع تب ہے جب اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھ کے آئے۔ اب مثلا پاکستانی ہے لیکن مدینہ تو اس کا میقات نہیں ہے، اس کا میقات تو یلملم ہے، تو چونکہ وہ کہتے ہیں الامام بالاہل نہیں ہو رہا لہذا تمتع نہیں بنے گا، حج اس کا مفرد رہے گا، لیکن بکری اس کو دینی پڑے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا۔ ان کے نزدیک دم جبر ہے یعنی جرمانے کی بکری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکل تو تمتع کی ہو گئی ہے نا، عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر رہا ہے، بس تمتع کی ایک بکری دے، یعنی دونوں کے نزدیک بکری تو دینی ہے، بکری تو بھرنی ہی بھرنی ہے۔ آپ باریکیوں میں نہ پڑیں، ایک بات یاد رکھیں، اب حج قریب آ رہا ہے، ہر آدمی ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، لے لو، اور دوسرا جھگڑے بھی نہ پڑھو۔ اگر آپ حنفی ہیں، حنفی مسلک کی کتاب پڑھو، دوسری کتابیں پڑھو گے کنفیوز ہو جاؤ گے۔ اگر آپ حنبلی ہیں، حنبلی مسلک کی کتاب پڑھو، اگر آپ شافعی ہیں، شافعی مسلک کی کتاب پڑھو، کیونکہ سارے مسلک برحق ہیں۔ اگر آپ مالکی ہیں تو مالکی مسلک کی کتاب پڑھو، اگر آپ اہل حدیث ہیں اپنے مسلک کی کتاب پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں، سب اہل سنت ہیں۔ یہ صرف اپنے اپنے فہم کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث رسول کی ایک ہے لیکن سمجھنے والے کی فہم تو الگ ہے نا، اس کا دماغ الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، ورنہ تابع سب حدیث محمد مصطفیٰ کے، اتباع سب قرآن و سنت کی کر رہے ہیں۔ باقی یہ ایک فطری بات ہے کہ جن لوگوں نے حنفی مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں وہ حنفی ہوتے ہیں، جن نے شافعی پڑھی ہیں وہ شافعی ہوتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے دماغ میں خیال آتا ہے کہ جی 4 امام ہیں، جس کا راستہ ملے عمل کر لیں، تو پھر تو تم نے اپنی خواہش پہ عمل کیا ہے نا، ان کی رائے پہ تو عمل نہیں کیا، یعنی جو تم کو میٹھا لگا، ہپ جو کڑوا لگا تو چھوڑ دیا، پھر تو تم اپنے نفس کے تابع ہو گئے، ان کے تابع کہاں رہے تم؟ لڑکی نے طلاق طلب کرتے ہوئے جرگے کے سربراہ کے سامنے یہ کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اگر میں اس کے ساتھ رہوں تو گویا میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں۔ بہرحال عورت کے اس بات کہنے سے کوئی نکاح شکا نہیں ٹوٹتا، اسی لیے تو اللہ نے زہار ہے یا طلاق مرد کو حق دیا ہے نا، عورت کو نہیں دیا۔
اگر عورت کو دیتے تو عورت تو انشاءاللہ روز تجھے حرام کر دیتی شام کو. یہ اللہ کا نظام ہے کہ طلاق ہے تو حق مرد کو ہے، زہار ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، تو یہ مرد کے لیے اس کے کفارہ آئے گا. عورت کہتی رہے تو میرے لیے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. عورت کو صرف ایک حق ہوتا ہے خلو لینے کا، کہ اگر اس کی شوہر سے نہیں بنتی وہ جرگے میں یا قاضی کے پاس درخواست کرے گی جی میری خامن سے بنتی نہیں، میرے دل میں اللہ جانے نفرت ہے. جب نفرت ہے میں اس بیچارے کے حقوق کیسے ادا کروں گی؟ جب دل ہی نہ ملے تو عورت کیا اپنے خامد کو خوش کرے گی یا کیا اس کے حقوق ادا کرے گی؟ وہ تو پھر عذاب ہو گئی نا. تو اس لیے میں خلو چاہتی ہوں. تو جو خامد نے اس کو حق المہر دیا ہے، زیور دے، سب واپس کرے اور خامد پھر طلاق دے اور وہ خلو لے. بہرحال میں نے اپنی بیوی کو 11 دن ہوئے طلاق دی ہے. اب وہ سلو کرنا چاہتے ہیں، بس آپ اس کو ٹیلی فون کر دیں کہ میں نے رجوع کر لیا، بات ختم ہو گئی. کوئی جانے کی بھی ضرورت نہیں، 2 گواہوں کے سامنے بیٹھ کے فون کر دو کہ جو میں نے طلاق دی تھی میں نے رجوع کر لیا. اگر کسی نے سالی کے ساتھ زنا کیا ہے تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی ہے کہ ایک نکاح میں 2 عورتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح تو رہے گا دوبارہ. جب ہم نماز میں نیت کریں تو کعبے پہ نظر ہو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں کعبہ نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ تو اصل مقام یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو. میرا لڑکا بار بار بیمار ہو جاتا ہے، میں اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کر کے صدقہ کروں. بالکل کریں، بالکل روز کریں، یہ تو کوئی منع نہیں. مانا یہ ہے کہ خیرات جب کرو اللہ کا نام، اس کی نسبت غیر سے نہ ہو. اب دیکھو نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ہم جو مزارات پہ لے جاتے ہیں، بکرے لے جاتے ہیں، دمبے لے جاتے ہیں، گائے بھینس لے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور بالکل ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ تو مقصد ان کو ثواب دینا ہے. تو یہ غلط بات ہے. ایک بات کو سمجھو، کیوں؟ اگر تم نے ثواب دینا ہے تو کیا ثواب تم پہنچاؤ گے، مولوی پہنچائے گا یا اللہ پہنچائے گا؟ نہیں. ٹھنڈے دل سے دیکھو نا، ہم نے صدقہ کیا، اس کا ثواب کون پہنچائے گا؟ کہ مولوی صاحب جائیں گے قبر میں؟ وہ نہیں جاتے پیر صاحب کے پاس جا کے ثواب دے آئیں. تو جب ثواب اللہ نے دینا ہے تو اپنے گھر میں خیرات کر دو، مزار پہ لانے کی کیا ضرورت ہو گئی؟ یہ اس لیے شرک بنتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نام کی بکری حرم میں ذبح کرو. تو جب حرم میں اللہ کے نام کی ذبح ہوتی ہے تو قبر پہ قبر والے کے نام کی ذبح ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وہ شرک ہو جاتا ہے. خیرات کرنی اپنے گھر میں خیرات کر دو، مکے میں خیرات کر دو، یا اللہ اس کا ثواب میرے مرشد کو عطا فرما، میرے والدین کو عطا فرما، میرے شیخ کو عطا فرما. بالکل کریں اور روز کریں، کوئی منع نہیں. لیکن اپنے حلال کو خود تو حرام نہ کرو نا کہ غیر کی شرکت کر لو. میں نے عمرہ کیا، ٹک لگوائے، دم پڑ گیا ہے، تو جب اللہ توفیق دے دے دم دے دینا. اور اگر بالکل بھی پیسے ملنے کی امید نہ ہو تو 10 روزے رکھ لینا، کوئی بات نہیں. آئندہ ٹک نہ لگواؤ، اس طرح پھرواؤ. اس طرح نہ پھراؤ تو سارے سر کے بال کاٹو. مثلا اتنا بال ہے تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے. حج بدل کے لیے عمرہ کرنا لازم ہے؟ بالکل لازم نہیں، بلکہ حج بدل کے لیے افضل یہ ہے کہ حج افراد کرے جس میں عمرہ ہوتا ہی نہیں. میرا بہنوئی بیمار ہے،
میری بیوی بھی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اگر عورت کو حمل ٹھہر گیا، حاملہ ہو گیا، تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، شریعت میں کوئی منع نہیں۔ یعنی مثلا بچہ کل پیدا ہو جائے، آج بھی مل سکتے ہیں، شرعاً منع نہیں ہے۔ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی کیس ایسا ہے کہ بگڑ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر احتیاط کرے، ورنہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ دم نہیں دیتے تو اللہ ہدایت دے۔ اب مولوی کے دل میں یہ تو نہیں نا کہ پکڑ کے ان کو منڈی لے جاؤں، وہ بکرا خریدے، میں ذبح کروں، پھر کھڑے ہو کے تقسیم بھی کرواؤں۔ میرے دل میں اللہ کے بندے مسئلہ بتانا ہے، کرے کرے نہ کرے نہ کرے، خدا کو وہ اپنا جواب دے گا۔ اگر نابالغ بچے ہیں ان پر حج کی بکری تو نہیں ہوگی، یاد رکھ۔ مثلا حج کیا ہے، نابالغ ہے، تمتع حج ہے، وہ اس پر بکری نہیں ہے۔ لیکن وہ جو قربانی والی بکری ہے، وہ تو دودھ پینے والے بچے کی طرف سے بھی ادا کرو گے۔ وہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اپنے ملک میں، بچہ بڑا ہے چھوٹا ہے، سب کی دینی ہوگی۔ ہم یہاں مستقل رہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ دار کا حج بدل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس جب نیت کرو، دل میں ارادہ کر لو کہ یا اللہ میرے اس حج کا، میرے اس ہر عمل کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما۔ ان کو بتائیں مرضی نہ بتائیں مرضی، اللہ ثواب تو اللہ نے دینا ہے۔ میں نے 2 عمرے کی ہیں شوال میں، بس ٹھیک ہے، آپ حج بھی کریں انشاءاللہ، اور ایک بکری بھی جب آپ کنگری مار لیں اور اس کے فوراً بعد بکری ذبح کریں، سر منڈائیں، احرام کھولیں، غسل کریں، طواف زیارت کرنے کے لیے آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين